کیا آپ یقین کریں گے کہ یورپ میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سائنسدانوں نے جان بوجھ کر ہزاروں جانوروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا؟ نہ کھانے کا انتظام، نہ سردی سے بچنے کا سہارا، اور نہ بیماری میں کوئی علاج۔ سوال یہ تھا کہ اگر انسان فطرت کے معاملات سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لے تو کیا قدرت خود اپنا توازن دوبارہ قائم کر سکتی ہے؟ لیکن اس تجربے نے کچھ ہی سالوں میں ایک ایسا خوفناک رخ اختیار کیا کہ ہزاروں جانور بھوک اور سردی سے مرنے لگے، اور پورے یورپ میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ آخر یہ تجربہ کیا تھا، اور یہ خوبصورت خیال اتنی بڑی تباہی میں کیوں بدل گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن اور متنازع سائنسی تجربے کی کہانی جانیں گے۔ 1983 میں نیدرلینڈ کے چند ماہرین ماحولیات نے ایک انوکھا اور خطرناک تجربہ شروع کیا۔ انہوں نے تقریباً 25 جنگلی گھوڑوں اور چند خاص نسل کے مویشیوں کو ایک بالکل ویران اور بنجر زمین پر چھوڑ دیا، اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس تجربے کا سب سے اہم اصول یہ تھا کہ ان جانوروں کی زندگی میں انسان کسی بھی طرح مداخلت نہیں کرے گا، نہ انہیں کھانا دیا جائے گا، نہ سردی سے بچنے کے لیے پناہ گاہ بنائی جائے گی، اور نہ ہی بیماری کی صورت میں ان کا علاج کیا جائے گا۔ یہ دیکھنا تھا کہ اگر انسان فطرت کو تنہا چھوڑ دے تو کیا قدرت خود اپنا نظام سنبھال سکتی ہے۔ اس طریقے کو سائنس کی زبان میں ری ولڈنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہی تجربہ آگے چل کر یورپ کا سب سے بڑا ماحولیاتی تنازع بننے والا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس زمین پر یہ تجربہ کیا گیا 1968 سے پہلے اس کا دنیا کے نقشے پر وجود ہی نہیں تھا۔ یہ دراصل سمندر کا ایک حصہ تھا۔ ڈچ حکومت نے سمندر کے اس حصے کے گرد دیواریں بنا کر اور طاقتور پمپوں کے ذریعے پانی نکال کر اسے خشک زمین میں تبدیل کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہاں ایک نیا شہر بسایا جائے گا، لیکن معاشی مسائل کی وجہ سے یہ منصوبہ روک دیا گیا اور زمین خالی پڑی رہی۔ انسان تو یہاں کچھ نہ کر سکا، لیکن قدرت نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے لگا، ہوا کے ساتھ بیج یہاں آ کر اگنے لگے، اور چند سالوں میں یہ ویران زمین ایک بڑی دلدلی چراگاہ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی جگہ کو دیکھ کر ایک مشہور ڈچ ماہر ماحولیات فرانس ویرا کے ذہن میں ایک نیا نظریہ پیدا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ قدیم یورپ صرف گھنے جنگلات پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ یہاں بڑے بڑے گھاس کے میدان بھی ہوتے تھے۔ ان میدانوں کو متوازن رکھنے میں بڑے چرنے والے جانور اہم کردار ادا کرتے تھے۔ چونکہ وہ قدیم جانور اب ختم ہو چکے تھے، اس لیے ان کی جگہ ملتی جلتی نسلوں کو یہاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی مقصد کے لیے پولینڈ سے سخت جانگ گھوڑے لائے گئے، جبکہ مویشیوں کے لیے ہیک نسل کا انتخاب کیا گیا۔ شروع کے تقریباً 20 سال حیرت انگیز طور پر کامیاب رہے۔ جانور گھاس چرنے لگے، جس سے زمین پر دھوپ پہنچنے لگی اور نئے پودوں کو اگنے کا موقع ملا۔ جب یہ بھاری جانور زمین پر چلتے تو ان کے کھروں سے گڑھے بن جاتے، جن میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا۔ یہ چھوٹے تالاب مینڈکوں اور آبی جانوروں کے گھر بن گئے۔ جانوروں کا گوبر زمین کے لیے قدرتی کھاد بن گیا، جس سے ہزاروں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ جلد ہی پرندے بھی یہاں آنے لگے۔ چند ہی سالوں میں یہ جگہ پرندوں کی جنت بن گئی۔ یہاں 300 سے زیادہ اقسام کے پرندے دیکھے جانے لگے، حتیٰ کہ ایک نایاب سفید دم والا عقاب بھی واپس آ گیا، جو 1 صدی سے نیدرلینڈز میں نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن اس خوبصورت منظر کے پیچھے ایک بڑی خامی چھپی ہوئی تھی۔ جانوروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور یہاں ان کا شکار کرنے والا کوئی درندہ موجود نہیں تھا، نہ بھیڑیے، نہ چیتے، اور نہ ہی کوئی دوسرا شکاری۔ چند درجن جانوروں سے شروع ہونے والی یہ کہانی ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں 5000 سے زیادہ جانور موجود تھے۔ گرمیوں میں تو سب کچھ ٹھیک رہتا تھا کیونکہ گھاس بہت ہوتی تھی،
لیکن مسئلہ سردیوں میں پیدا ہوتا۔ یہ علاقہ چاروں طرف سے ہائی ویز، ریل کی پٹریوں اور انسانی آبادیوں سے گھرا ہوا تھا، یعنی جانور ایک بہت بڑی قدرتی جیل میں قید تھے۔ وہ ہجرت کر کے کہیں اور نہیں جا سکتے تھے۔ 2005 کی سردیوں میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ شدید برف باری نے پورے علاقے کو ڈھانپ لیا۔ زمین پر موجود تمام گھاس برف کے نیچے چھپ گئی۔ جانوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کھانا چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ قدرتی جنگل میں جانور ایسے وقت میں ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں جانور بھوک اور سردی سے مرنے لگے۔ کچھ جانور درختوں کی چھال کھانے لگے، لیکن وہ بھی کافی نہیں تھی۔ کمزور گھوڑے اور مویشی برف پر گر کر مرنے لگے۔ یہ مناظر دیکھ کر لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ جب یہ خبریں میڈیا تک پہنچی تو پورے نیدرلینڈ میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے اسے ظلم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جانوروں کو باڑ کے اندر بند کیا گیا ہے تو پھر انہیں بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑنا ظلم ہے۔ دوسری طرف سائنسدان کہتے تھے کہ قدرتی دنیا میں بھی سردیوں میں کمزور جانور مر جاتے ہیں اور یہی قدرتی توازن ہے۔ یہ بحث کئی سال تک جاری رہی۔ پھر 2018 میں ایک اور شدید سردی آئی۔ اس پر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ ہزاروں جانور دوبارہ مرنے لگے۔ ٹرین کے مسافر کھڑکیوں سے مرنے والے جانوروں کو دیکھ کر ویڈیو بنانے لگے۔ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی۔ ایک ہی موسم میں 3000 سے زیادہ جانور مر گئے۔ لوگوں کا صبر ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں گھاس بھر کر وہاں پہنچ گئے اور جانوروں کو کھانا ڈالنے لگے۔ کچھ لوگوں نے باڑ بھی کاٹ دی تاکہ جانور باہر نکل سکیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ یہ معاملہ اب سائنسی نہیں بلکہ سیاسی بحران بن چکا تھا۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد حکومت نے ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ یہ سائنسی نظریہ اپنی جگہ درست تھا، لیکن بند علاقے میں اسے مکمل طور پر نافذ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جانوروں کے ہجرت کے راستے انسان نے بند کر دیے ہیں۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان کی بقا کا خیال رکھے۔ اس لیے نئی پالیسی بنائی گئی۔ جانوروں کی تعداد کو 1500 تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 25 گھوڑوں سے شروع ہونے والا یہ تجربہ آج بھی دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک اہم سبق دیا۔ فطرت کو بچانے کے لیے صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، اور نہ ہی صرف سخت سائنسی اصول۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اور قدرت کے درمیان متوازن راستہ تلاش کیا جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔